سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک کی بات سمجھاتا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام۔ اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں تالیاں کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں۔ قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے، سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے۔ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ آخرت قائم ہوگی، اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی۔ عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل، یعنی جو واقعات ہیں، کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے، لیکن ان قوموں نے کیسی نالائکیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے۔ اذ جاء المرسلون، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے، اللہ نے دو پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا، فعززنا بثالث، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی، تین پیغمبر ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، کہنے لگے ہمیں کس سے؟ تمہاری طرف۔ ان پیغمبروں نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسانوں۔ میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا، سب کو یہی تانے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان، آپ کھاتے ہیں، نارمل لائف گزارتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں آپ، سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں چلے گی مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے۔ ایسے ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ، جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے، پولیس آ کے اٹھاتی ہے تھوڑا سا ہل لو، ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن، شاید مر چکے ہیں، انتقال ہو گیا، ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کھانا شروع کر دیتی ہے، چپک گئے اندر، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ہوں۔ بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، بزرگ بن گئے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سارے جیسے نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتا ہے، آدمی صبح جاتا ہے دفتر سے، گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے، یعنی گھر آتا ہے تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی محلے والوں سے، کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار، تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی۔ تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، یہی بزرگ ہوتے ہیں۔ یہ الگ سے کوئی بزرگ مخلوق، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار۔ ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق، ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آیا۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، کوئی چیخ رہا ہے، ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں، کیا کر رہی ہے؟ چیخ رہے ہیں، بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے، جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں، بم کا اثر نہیں، تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا، ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی، آپ کو غصہ بھی آتا تھا، ہاں بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا بھائی، انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم۔ جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا، تو ہوا یہ ہے کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع، قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف، ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع، تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈالا۔ معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے، معاذ اللہ، تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملہ ہوا۔ جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست۔ حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو، کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم، کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، حدیث میں صاف ہے لا طیرہ، کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی کالی بلی گزر گئی، کوئی کتا آ گیا، کوئی یہ ہو گیا، کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی؟ بولو نا، بدعملی کی۔ بہو آنے سے اگر ظلم رس گیا ہے اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، بہو کے ساتھ
सांस के जाते ही एकदम रिस्क के दरवाजे खुल गए तो सांस पे ना डालो इसकी वजह से नहीं खुल रहे थे, ये कही है तो खुल गए दरवाजे। ना 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 भाई, कोई नेकी आपने करना शुरू कर दी होगी, समझते हो क्या? ना सांस पे डालो ना बहू पे डालो, ये आजकल बहुत हो रहा है कि इसके आते ही ये हो गया। भाई वो वैसे ही हो गया था, इत्तेफाक से वो उसी टाइम पे आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं किसी के घर जाऊं, मैं एक जगह किसी के बहुत लंबा बात, इनका मोरल क्या हो जाएगा बुलंद। तो कुरान कह रहा है ऊपर से तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन दिल की कैफियत कौन जानता है? अल्लाह फाऊ जैसा फी नफ्सिही। कुरान कह रहा है दिल के अंदर मूसा को खौफ महसूस हुआ। बोलना हमने कहा, हमने क्या कहा? दिल के अंदर वही की अल्लाह ने, दिल घबरा रहा है तो दिल में वही की, ला तखफ ऐ मूसा खौफ। और जो मासूरों के अस्पताल है सबको बंद करो भाई, आज के लाइन लगा के कहां चले जाने को होगा यार। ये पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है। देखो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहां से मार्केट में आना शुरू हो गए? आप गेटअप देख ले जो रंग बिरंगी, तो जब गेटअप है जो फनकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है भाई, अब ट्रैक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप से बस लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए। वो आप सोच बहुत पावरफुल। कुरान ये नहीं कह रहा है कि तू क्या हो जाएगा, तू ही बरतर होगा, तू ही गालिब होगा। इन्नका अंदर वाला काम, ये ताकीद के लिए ऐ मूसा तू सिर्फ तू अकेला अल आला, और आला भी नहीं है उसूली तौर पर, खबर पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। ग्रामर के लिहाज से उसूली तौर पर तारिक मसूद के बयान के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। खबर क्या होती है? नकेरा। समझते नहीं हो बात, जब पढ़ोगे नहीं रात को समझोगे नहीं बात। इन्नका आला होना चाहिए, ऐ मूसा तू गालिब। इन्होंने बड़ा लोगों को उल्लू बनाया होगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है। अल्लाह ने आला पे अलिफ लाम लगा दिया। अलिफ लाम जब लगता है ना किसी को, तो वो किसी स्पेसिफिक चीज को कहते हैं। जैसे किताब, मैंने कोई भी किताब पहले बेचारे नासिर मदनी ने ऐसे बयान किया था कुछ, उसको उठा आप जब कहते हैं बंदा है, बच्चे घर में आके बता रहे होते हैं पंजाब में बंदा है। मैंने भी जब बयान किया, मैंने कहा भाई इतनी बंदा अगर आपके पास है तो आप हॉस्पिटल कराची में बर्बाद, कोई इंसान आया, कोई आदमी आया, भी माजूर लोग पंजाब में क्या कहते हैं उसको कर दिया। अच्छा शगुन के लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए, ठीक है ना, बहुत पावरफुल आदमी। कोई बंदा आया और हमारे कौम का आया है, बड़ा अननोन होता है, जो एजुकेटेड भी है और उसके पास पावर भी है, वो मतलब क्या उसका मुरीद बना हुआ है। लेकिन अगर ऐसा बंदा आया हो जिसका आपको पता हो, और पहले आ चुका करती नहीं है इन चीजों को, सऊदी अरब में ये मंजर स्पेसिफिक वो बंदा, यूएई में भी नहीं चलेगा ये मंजर, अरब में नहीं चलता ज्यादा, लेकिन किसी अरबी को मंजर बेचना होता है तो वो भी यहाँ से इराक से आए गए। पिछले साल आपको पता है रूहानी मौका देके बड़े लोग उसके इकट्ठे हो गए, उसके खिलाफ ये बयान दिया था, भाई ये मंजर बंदा है जिसका लोग नहीं मान रहे थे, में दबाव आया कि नहीं आप अपने बयान से रुजू करो। कुरान कह रहा है इन्नका, बाद में जब पता चला कि मंजर है तो मैं तो बार बार कहता हूँ ये रूहानी के जब मुकाबला हो रहा है ना, देखो बुजुर्ग की डेफिनेशन बरतर आने वाला है, जो गुनाहों से बचता हो और दूसरों को भी बुराइयों से जीतेगा। तो वो जो जीतने वाला, जो मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसका नाम रखें इकरारुल हसन, और सिर्फ आप इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए मैं तस्करा कर रहा हूँ। आला नहीं बल्कि साथियों से बात करूंगा ना तो उसका नाम हो नहीं सकता हसन, वो कौन है? ऐ मूसा सिर्फ और सिर्फ तू ही है, तो ला तखफ, तुझे खौफजदा होने की जरूरत है। डेफिनेशन क्या है? वलीउल्लाह किसे कहते हैं? वलीउल्लाह उसे कहते हैं यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है ना, मल मसूल अनहा बिअलम मिन अस्साइल। चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही हैं उस शख्स में जो सुन्नत के खिलाफ है। देखो बुजुर्गों के हाथ करामत जाहिर हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों के करामत सेंटर नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? कभी अल्लाह किसी बुजुर्ग के हाथ पे कोई करामत जाहिर फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर थे, पैगंबर का मकाम तो वली से बहुत ऊंचा होता है। लेकिन इस हदीस में मुर्दे को कहते हैं ना कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि हजरत ईसा इब्न मरियम ने कोई सेंटर बना लिया और जिसको अपने मुर्दे जिंदा करवाने हो हमारे पास, माँ का बेटा और ये जो मौजज़ा है ना, इसके सुदूर में पैगंबर का कोई दखल नहीं होता, क्योंकि किसकी तरफ से होता है? उस पे जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तभी हजरत ईसा ने ऐसा नहीं किया कि कोई होता है, क्योंकि बाकायदा मुर्दों को जिंदा करने का कोई इदारा खोल लिया हो, जिसने अपना मुर्दा जिंदा कराने आ जाए मैं जिंदा करूंगा। भाई नहीं, उनके इख्तियार में ये चीज नहीं। जब अल्लाह ने कहा कि अब आप करें तो मैं जिंदा कर दूंगा, आप कौन कह दे मैं इसको मुर्दे को खड़ा कर दूंगा। नॉर्मली हजरत ईसा ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना दिया करते थे, ये मौजज़ा था ना उनका। सारी दुनिया लाठी को जब सांप बनाया कैसे गोद में पाला, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई लाठी को सांप बनाने का सेंटर खोल लिया था कि जिन लोगों को भी सांप चाहिए जब लाठियां ले आए, मैं दाढ़ी पकड़ के धड़ाधड़ सांप बना दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, बल्कि होता ये था कि जब अल्लाह आपको कहता कि मैं अब लाठी को सांप को निगरान बना जमीन पे डाल रहे सांप, अल्लाह बात करना बड़े नालायक नहीं होता तो वो लाठी रहती कुछ भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। यही वजह है कि हजरत मूसा जब अल्लाह के
جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پکڑ کے آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، ماں منع لاٹھی کا زمین پہ ڈالے. گمراہ موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے. ہارون نے کیا زمین پہ ڈالا تو سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ خوف سے دوڑنے لگے کہ اپنا کھا نہ جائے، کاٹ نہ لے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس پلٹ، اقبل ولا تخف، واپس پلٹے، ڈرنا، ماں کا خوف نہ کھائے. محبت کی علامت سیرتہ الاولیٰ. آپ اسے جو ہے نا دوبارہ لاٹھی پڑھی اللہ نے بنائے. سارے کام کون کر رہا تھا؟ امیدیں نہیں لگائے. تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا میرے ارادے کا اس بہت زیادہ دخل، لیکن وہ نہیں جتلاتے نہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں سمجھ سے زیادہ لاٹ کر دے لوگوں کو کہا کہ جس نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنانا ہے آ جاؤ بھائی میرے پاس. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہو، ماں کو لاٹ چاہیے. اللہ بتاتے تھے ابا آپ ایسا کریں، لاٹھی کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے، پانی کی تعظیم اس سے غالب ہوتی ہے. اب آپ ایسا کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آئے کہ مارے جب پانی کو دو حصوں میں اس کا ڈیوائڈ کر دیں. ورنہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے اس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ماں علیہ السلام جب دونوں اولاد کے بنا سے پہنچے کریں نا ماں کا فرعون کا لشکر کو ابن امہ اے میری اماں کی بیٹی. تو ماں موسیٰ نے کیا قریبی رشتہ ہے جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا، مجھے یہ پتہ ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. بیٹا کیسے ہمیں بچائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے پتا تھا موسیٰ علیہ السلام جن رہے وہ کوئی کچھ نہیں غلام. اللہ کیسے بچائے گا؟ یہ الٹا حساب ہو رہا ہے. اللہ نے وہی موسیٰ چل رہا ہے کہ علیہ السلام سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا پہاڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے. اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں زیادہ تر لبرل سینٹروں میں دیکھا ہوں، بیکار گھروں میں جب اللہ ان کے ہاتھ میں معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، نہیں دکھانا چاہے تو 15-20 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز بنا رہے ہیں پیسوں کی. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول ہے، ہر مطالبے کا بہت ہی ماڈرن کے جواب بھی نہیں، جن میں مذہب نہیں. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے، ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات لائیں گے. جب صاحب نے کہا میں نے اپنی چشمے جاری نہ کر کروایا، ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ اسے دے رہا ہوں اور چشمہ اور وہ چرس پی رہی ہے. میں وہ پتہ نہیں کتنے کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا یعنی گویا کہ پیسے دے کے وکیل کیا جا رہا ہے کہ لیے اپنے بچوں کو باغ ہونا چاہیے، جنابی باغ ہونے چاہیے. احسان بھی خود کیا اور نکلا کیا رزق، وہی آپ کیا کر رہا ہے. آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر رہے ہیں. اور آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں. جب فرشتے طرح کے لوگ آ رہے میرے پاس، ان کے باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. نبی نے کیا کہا اور فرمایا پل بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے سبحان ربی کہ بچے کو غصہ نہ آئے اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑے اونچی آواز سے. نے بہت دیکھی ہے، بہت دیکھی ہے. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. بھائی اس اونچی آواز اللہ نے کرا دی تو میٹر نہ اللہ کرا دے گا تو کر لیں. اولاد کے نام ایک ہی دفعہ علامت ہے. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں آپ 2 ٹکڑے کرتے، پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شوف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے، جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے، جب بھی کوئی آڑا ترچھا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شوف بھیجا سکتی کرے. یہ خام کی کون سی پھوٹ ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا انشاءاللہ بیان کروں گا. سینٹر نہیں کھلتے بغیر تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں اٹھانے کی اجازت اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے اجازت نہیں، لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے اس کا ناجائز فائدہ بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کسی بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا جائز وہ سلام جو تھا بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت میں کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار اٹھا کے، میں نے کہا آپ کو اجازت جھلنے کا میں لے کر بلا وجہ آپ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا پہلے نابالغ سے پہلے نابالغ کی یہ کہا اور اسلام میں بہت زیادہ ہے ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر نکال بزرگ رہی ہے. میں نے ماں کو دیکھا کہ حالت خراب ہے سجلا رہی بچوں کو پڑھ کے انسان یہ کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے کر دیا. ماں کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول بیٹھ گئے جس کو تخت والوں کا شوف جو گروتھ ایک ہی دفعہ ہوا ہے اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم آپ کے لیے جائے گا. ماں ایسا نہیں ہوا کہ واقعات دیکھو قرآن کہتے ہیں ہمیں سلیمان علیہ السلام نے کیا تاب ہوا کو کر دیا کہ ہم ہوا سلیمان علیہ السلام یہ بھی اٹھا چلے جاتی تو جلدی سے بات کو 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا رسول اللہ صلی اللہ قرآن میں ہے غدوها شہر ورواحها شہر. تو سوال پیدا ہوتا ہے 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے. میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دل اٹھا کے سلمان علیہ السلام سمیت جائے گزرنے کے بعد بھی حضرت اور کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پہنچا کہ یا رسول اللہ سلمان علیہ السلام اور بزرگ سے کہتے ہیں یہ کیا ہے یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری مدد جھپکنے سے پہلے بتایا کہ ایسی بات اتنا بھاری بھرکم سلام کو معلم سے سینکڑوں کلومیٹر تو فرماتے ہیں کہ لے آئے خود نبی نے کس تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے وہ لوگ شوف تھا. میں نے بزرگ بولتے شوف اور سلمان علیہ السلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تحت
اس ملک سے اس ملک. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ میں ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ بزرگ کو کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے بچوں کو جہاں کیا شف اور وہاں تک پہنچا یہاں سے ماحول بنا, کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا صحابت. اچھا پھر اگر بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی ہے کہ جب شف کریں گے بندے, جیسے یہ دیکھو اگر ایسے ہی ہوتا شف والی سرکار ہے سینکڑوں لنگڑوں کو تو ٹھیک کر دیا ہے, تو آسان ہاسپٹل کا واٹ کرنے والی ہے میرا کیا خیال ہے. جب کوئی اور سول ہاسپٹل جو معذوروں کے ہسپتال ہے سب کو بند کرو بھائی, اس کا لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ, تو اس سے لنگڑے کو شف کر کے سیدھا کر دے گا. آگے بیوی کیوں نہیں لا سکتا؟ کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں 6 مہینے سے ہماری بیگم سے پہلے ناراضی چل رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں اب کسی کی بیگم ناراض ہو کے میکے چلی گئی, بندہ فوراً اثر کی نماز بلکہ سخت اٹھا کے اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا. خود ان کے اپنے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, شف کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آج شف والی سرکار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا باپ بھی ٹانگ جوڑ کے دکھائے. ابو بکر شف کرتا بس ساری زندگی گزار دے گا, اپنی ٹانگ نہیں جوڑے گی. کیا ہو گیا عقل کے ان اندھوں کو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں, میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں. کچھ لوگوں نے بابوں کی کرامتوں میں مبالغہ کیا ہے, جو کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا ہے. یہ بھی غلو ہے کہ کرامت کا صدور حلال کی اہل اللہ سے ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے اور وہ اپنی کرامتوں کی نمائش بھی نہیں کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اپنی اور پھر ولی اللہ ہونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عارف الیہود والنصارى, یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اعفوا اللحى, اگر داڑھی رکھو یا داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ہم سے برے ہیں, ہم سے اچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن کم از کم ایک آدمی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس پر سنت والا گیٹ اپ تو فرض بنتا ہے نا. اور گھر میں بھی بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. اور یہ کرے گا بھی نہیں, یا تو پہلی گیٹ اپ دیکھ لے گا جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے, جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ, سمجھ رہے ہو, ایکٹروں پہ سجتا ہے, علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. اگر یہ رنگ برنگی میں دیکھ رہا ہوں پیلی بتیاں لگا کے آ جاؤں کے سامنے, آپ بولو گے مفتی صاحب کسی شوٹنگ میں جا رہے ہو, جمعے کا بیان کرنے آ رہے ہو. ولی اللہ والا نہ گیٹ اپ ہے نہ چہرے پہ ہر وقت ناموس رسالت در میں نبوت ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہو. یار تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, وہ تو تم سے بڑھتی رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے جس کی داڑھی نہیں ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, اسے اچھا ہی ہوگا, لیکن کم از کم دعویٰ تو نہیں کرتا نا بڑے بڑے. میری اگر داڑھی نہیں ہوگی تو میں کم از کم منبر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے تو نہیں کروں گا نا کہ بھائی میرا تو گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ میں سنت کا دشمن ہوں. تو یہاں تو گیٹ اپ بتا رہا ہے کہ آپ کو سنت سے محبت نہیں ہے اور آپ دعوے کر رہے ہو. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو دعوے نہیں کرتا, یہ آپ عمل سے دعوے کر رہے ہو, زبان سے پاس دعوے نہیں کیے جاتے. میں کہتے ہوں ناموس سے رسالت کی برکت سے یہ آپ نے کون سا تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی بڑا کام کر دیا؟ کون سی آپ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہے, بل نکل وہ جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا, دیکھا جائے آپ کا کیا کردار ہے. کچھ بھی نہیں منجن بیچ رہے ہو ناموس امتحان میں سال لگتا اور اس میں اچھا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے بحث کرنے کی طاقت نام نہیں ہے. جو ختم نبوت کا کام کرنے والے وہ تو الگ لوگ ہیں, وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کوئی پھوک لگا کسی سے پاور ٹھیک کرنے کی کوشش. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا امتحان کے لیے, ہمارے جو امتحان والے ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یار ایک جو کھلے عام لوگوں کو الو بنا رہا ہے, اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے, وہ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے لگڑا تھا شف کیا ہے صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. میں نے ایسے اس کی ذمہ داری تھی اصل میں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ذرا ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکالتی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہی ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو فراہم کر رہا ہوں, کنویں کا جو ٹھنڈا چشموں کا جو ٹھنڈا پانی تو وہ نہیں مل رہا. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری جس کی ہے میرا مطلب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں اس کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور کتنے نعرے لگے ہوں, لیکن پتہ نہیں کیا کیا پگھلے لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں. مزہ ہے اور کیسے چھوٹا بلیات پلیدے اور پلیدے سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا شریعت سے ثابت ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا بیچارے اس حدیث کا مطلب سمجھا, واقعی لگ رہا تھا کہ اس پہ, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ میں کیا کروں لگنے کا بھائی حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ کو دم کر دیا. میں نے کہا آپ جاؤ اپنے تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, کبھی کسی سے بتاؤں. سوال ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرو. میرا بیان اس سے آگے لمٹ کو کراس کیا نا, وہ کسی سرکار کے پاس چلے گئے لیکن اس کے عامل کے پاس چلے گئے. میں نے کہا وقتی فائدہ ہوگا اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے اور پھنستے پہلے ان تعویذ گنڈوں میں اور یہ جو
اس قسم کی جو فلیتے اور آٹومیٹکلی میں تو لفظ ہے فتیلہ، کپڑے دھوئیں تو بھاگے کو بولتے ہیں. آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی، پوچھیں. لفظ ہے فتیلہ. پھر ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا. ارشاد ہو جی لوگوں کو اردو صحیح نہیں آتی، عربی کا لفظ سوال تو جیسے کو لوگ فلیتا بول دیتے ہیں، حضرت نے اس کا نام رکھ دیا پلیتا. تو فرمایا کچھ پبلک نے بگاڑا ہے، کچھ ہم صاحب کے پاس سے آئے ہیں، کچھ سوال تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں. انہوں نے کہا یہ سوال جو آج کل لوٹ پٹان قسم کے ادھر باندھا ہوا ہے، ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے. انجینئر صاحب ہم کے صاحب سے ملے، ریلوی صاحب سے ملے، اور ہم نے کوئی ان سے بھی ملے، جواد مکی صاحب سے. ہمارے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے، ہماری دادی بھی نہیں مانتی تھی. ہم نے جن کو میرے صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ملی اختلاف تو کریں مگر کے سارے مسائل اللہ کا شکر ہے حل ہو رہے ہیں. اس پر میں کیا سارے مسائل تب سے حل کہہ رہے ہیں ان کی پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی چلتا رہتا ہے. یعنی ان کا کہنا یہ کہ وہ تو یونٹی کی بات کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں بات کرتے ہیں. ترقی آتی ہے بھائی، ہم بھی میں سب سے ملتا ہوں، کبھی عزت ہوتی ہے تو بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں. ملنے پر گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندی ملنے سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. یعنی وہ کہتے ہیں دعوے نہیں کرتے کی بات کرتے، لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. میرا اتنا روب ہے بھائی، ہمارا لطیفہ بہت اچھا اتحاد ہے. برداشت جتنی باتیں اب تک ہو رہی ہیں وہ ساری کیا ہو رہی ہیں؟ یعنی یہ ضرور ہے کتابوں سے کیڑے نکال کے امت میں کیا کرنا ختم ہو جائے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا حضرت سب گھروں میں ہوتا ہے، اس کا حل بڑا احترام ہو اور صبر. فوراً کیڑا نکالنے کا کوئی احترام کے پاس نہیں کیا. اتحاد کی بات تو یہ تھی کہ چلو پہلے نہیں کیا، چلو اب کسی سرکار کے پاس جائے بغیر بات تو یہ اللہ کی سرکار چلو پہلے اس کو مفہوم مگر چلو الحمدللہ چلو ہم مان لیتے ہیں. تمہاری جب کوئی غلطی کرتا ہے باپ بچوں کو سمجھا رہے ہیں مجھ سے مانگو، یوں نہیں کرو، ادعونی استجب لکم. کیا ہوتا ہے بچہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. خوشی بھی سن کے اللہ جواب دیتا ہے. مٹی لوگ جواب کو سنتے ہیں، بہرے ان کو جواب سنائی لیکن اگر نہیں دیتا. طبیعت میں شراب یہی ہے کہ اللہ کرنا دعا کو پورا کر لیتا ہے، یہ دل میں تسلی ڈال دیتا ہے کہ یہاں سے بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا، میرے بغاوت کی بات کیا ہے. تو ان سے جو ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہوگا. طریقہ تھوڑا سا پریشانیوں میں رہنا ہی بہتر ہے. ایک آصف والی عورت صحابیہ منفی چیزیں نبی کے پاس سے پریشان ہو جاتی کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. آصف کا دورہ ہوتا تو کپڑے پھاڑ دیا کرتی تھی. کیا سوال لے کے یا رسول اللہ پھر کبھی ملے میرا علاج کریں. آپ نے فرمایا تو میں نے تو محترم سے ملاقات سموسوں پکوڑوں کے لیے جنت کی خوشخبری، وہ تو ان کا پہلا اللہ چاہتا ہے کہ ایسا اسی غم میں اسی میں انہوں نے اور یہی غم کے پیالے برداشت کرنا تمہارے جنت میں داخل. تو اس کے بھی ایگری تھے کہ ہم جائیں گے سموسوں پکوڑوں کا تبادلہ اسی غم میں برداشت کرو گے تو اتحادیوں میں سابقہ قربانی دینے کا. مگر محترم میں جو رپلائی پاس ہو جاتا ہے کہ محمد پہ بات نہیں کر سکتے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، مرنے کے بعد یوں کر لیں گے. ہم نے کہا کر سکتے ہیں بات ہمارے غم میں صبر کر کے چلا گیا ادھر جنت کے مزے، اور جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کر کے گیا ادھر بھی اس کی جنت کے مزے، اور جو خوشیوں میں اترانے لگا ادھر برباد ہوگا، اور جو غم میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ بھی ادھر برباد ہوگا. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے دنیا میں بھی پریشان، آخرت نہیں کہنے چاہیے یہاں اور یہ آئے صبر نہیں کیا. رسول صاحب مسلمان مایا رسول اللہ میرا علاج کی جواب نے ان کو سب کچھ شرکی عقیدوں والا کہہ دیا. آپ نے مسلمان ماننے کے تعلق کی کیا آپ بولے بھائی کافر ہے، لیکن قبر پرست کو مسلمان ہوتا ہے بھائی. پھر عمل دیکھا جائے گا قبروں سے مدد کا قائل ہو، کہاں سے مسلمان ہو، جہنم والا عمل کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جیسے یہ سب بگڑی ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن اگر تم اس بیماری میں صبر کرنے پر میں تمہیں جنت کی یہ سب باتیں ابھی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. اسی بیماری میں صبر کر کے یقینی جنت چاہیے. مولانا نے اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو کلمہ پڑھا کر بیماری میں نبوت کے منکر وہ مسلمان نہیں چانس ہے جنت میں جانے کا. منافق والی بات نہیں کرو کہ مولانا خانوی کو آپ مسلمان بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ اپنے نام کا انہوں نے کلمہ پڑھا. میں کہتا ہوں جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے خارج جنت واجب کر لے گا. دیوبندی کافر میں رکھو صبر کرے گا اسی پہ جنت ملے گی. مانتے بھی ہیں کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے پھر بھی ان کو مسلمان نہیں بتانا. اگلی پالیسی کیا ہے یہ نہیں چلے گا. یہ بات تو نہیں سمجھتے نہیں انہوں بات کو. جب پڑھو گے رات کو تو سمجھو گے کیسے ڈال دیتے ہیں. تو یہ قصہ ختم کرو، اسی ٹینشن میں زندگی گزار. میرے پاس آئے گا دھل دھلا کے آئے گا. تو کچھ ایسے ہیں جن کا گیٹ اپ اسلام والا ہے، کسی کا پورا تو ان صحابیہ نے کہا بات تو ہے ہمارے نام مسلمان ہے. تو اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ. اللہ نے ہمیں یہ کہا اسلام لے آؤ، لائے ہوئے ہم پہلے سے. اللہ نے کہا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں. اس بیماری فائدہ ہمیں اسلام سے ہو رہا ہے. جہاں ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو پھر ہم اپنے کلچر کو، اپنے دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشات کو آگے. مثال کے طور پر ہمیں اسلام کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہمارا
نہ کسی اہل حدیث عامل کے پاس، نہ کسی بریلوی عامل کے پاس، نہ کسی شیعہ عامل کے پاس. عامل ہونا ہی کافی ہے، نام ہی کافی. اور بچے پھر شراب کباب کی طرف مائل ہوں گے. بہت ساری چیزیں ہیں کیا کرنا ہے اسلام سے ہم دنیا میں فائدے اٹھائیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اسلام کا آخرت کا فائدہ تو بعد میں، دنیا میں بھی اگر اچھی لائف گزارنی ہے نا تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. آپشن ہے مزے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس اسلام ہی ہے، ورنہ مزے کی زندگی بھی نہیں ملے گی. کیونکہ جس مزے کی طرف غیر مسلم لوگ جا رہے ہیں وہ مزہ کم، اس میں اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن بیچ میں قیام کا عام آتا رہے گا. جب موٹر وے پہ جاتے ہیں میرے پاس اتنی پھونکیں نہیں ہے جتنی قیام والی آتا سرکار ہے کے پاس. میری عادت ہے قیام کام میں اترتا رہتا ہے. تو جو جن پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں نا ہمارے اوپر، شراب پہ پابندی، شباب پہ پابندی، شباب کا مطلب گرل فرینڈ، جو یہ کام زنا، یہ اس کو میں شباب کہتا ہوں. بار بار وہ گرل فرینڈ کا نام لینا چاہیے، ہر آدمی کا دماغ پھر اپنی گرل فرینڈ کی طرف جانا چاہیے. تو اس کو اردو ادب میں کہتے ہیں شباب کباب. کباب پیٹ میں ہوتا ہے تو شباب اچھا لگتا ہے، اس لیے قحط میں تو شباب بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو مزے ہیں نا، مزے جن مزوں پہ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، کچھ مزے تو وہ ہیں کہ اسلام نے کہا لیگل ہے. اسلام کی نظر میں وہ مزے اڑائے جاتے ہیں. سمجھ گئے آپ کیا کہتا ہوں؟ خواتین کی بیٹھی میں زیادہ ان کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، یعنی نکاح کرنا آگے آپ کو سمجھ رہا ہے. اللہ نے بہت ساری نعمتیں مرد اور عورتوں پر حلال کر دی. کھانے کی 20 قسمیں ہم پر حلال ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں. ہمارے مذہب میں سبزیاں بھی ہیں اور گوشت بھی ہے. اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ گوشت نہیں کھا سکتے تو ہم ٹینشن میں آتے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گوشت، لیکن ہمیں تو گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں. میں نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں گوشت ہی پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ہمارے نبی نے گوشت بھی کھایا، سبزیاں بھی کھائیں. قرآن میں پھلوں کا تذکرہ بھی ہے اور قرآن نے جن پھلوں کا تذکرہ کیا وہ بڑے خاندانی پھل ہیں، بہت زبردست پھل ہیں. انار کا تذکرہ ہے قرآن میں، انگور کا تذکرہ ہے، شہد کا تذکرہ ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی قرآن وہ والی لے کر آتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. دنیا میں جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں تھیں ہمارے رب نے حلال کر دی. پاکیزہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ہمارے رب نے کیا کر دی. جب میں یہاں آتا ہوں نا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں تو میری کوشش ہوتی ہے نظریاتی بات کروں کہ آپ کے پاس نا آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے اسلام کے بارے میں، اور آپ کو میں یہ دماغ میں گھول کے پلا کے چلے جاؤں کہ انسان کا بچہ بننے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں بنو گے. اور آپ کے پاس بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی بربادی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کو فری میں، کراچی والا ہوں تو تھوڑا پھوکٹ بھی بولنے دیں، فری پھوکٹ میں آپ کو یہ ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ جو غیر مسلم بیچارہ قربانی دے کے اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے، پورا خاندان خلاف ہو جاتا ہے. قربانیاں دینا، یا ملا ہوں غیر مسلموں سے بھی جنہوں نے قربانیاں دی اور کیسا کتنے زبردست اسلام کو وہ فالو کر رہے ہیں. ہم دیسی لوگ جب آتے ہیں ملکوں میں تو ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، قدر نہیں ہے. تو اسلام نے وہ لذتیں، کوئی تو کرے نا کنٹرول بھائی، ہمیں کنٹرول کرنے سے مطلب ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کرے، گورنمنٹ کرے، اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن چلو ان لوگوں کو ایک نہیں ہے، ایسا ہی ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اچھا کچھ کام مزے کے ہوتے ہیں، کچھ خوراکیں مزے کی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ مثال کے طور پر جس کو ہارس رائڈنگ پسند ہے اس کے لیے گھڑ سواری مزے کی چیز ہے، جس کو سوئمنگ پسند ہے اس کے لیے سوئمنگ. تو صرف کھانے میں تو مزہ نہیں ہوتا نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں. جاگنگ ہے، ٹریولنگ ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، بشرطے کہ وہ کھل جائے راستے میں، وہ پیراشوٹ کھل جائے. تو وہ ایک آدمی تھا نا، چٹکلے آتے رہتے ہیں، 3 آدمی جہاز میں سفر کر رہے تھے. جہاز سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی ہمارے پاس 2 پیراشوٹ ہیں، بندے 3 ہیں، ایک کو قربانی دینی پڑے. ایک کو کیا نیسیسٹی پڑے گی قربانی. ایک نے کہا میں تو امریکن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، وہ پیراشوٹ لے کے چلا. باقی 4 آدمی پہلے میں نے امریکن کو گرا دیا تو نظر آ رہا ہے 4 آدمی. تو اب 3 رہ گئے پیراشوٹ جو ہیں. ان میں کوئی بیوقوف سا تھا، وہ اس نے کہا میں پہلے سے ہوں، جلدی سے وہ بھی پیراشوٹ لے کے چلا گیا. باقی 2 رہ گئے پیراشوٹ ایک ہوگا کراچی والا یا انڈیا کا کوئی گجرات. اس نے کہا کہ چلو یار ہم تو ویسے بھی اپنے شہر میں جائیں گے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو، ہماری زندگی تو ہر وقت خطرے میں ہی ہے، تو چل میں تیرے لیے قربانی دیتا ہوں. تو یہ پیراشوٹ لے کے بے فکر رہو، 2 پیراشوٹ موجود ہیں. ہم سے پہلے گیا ہے وہ اسکول کا راستہ لے گئے. اسکائی ڈائیونگ میں بہت مزہ ہے، بشرطے کہ پیراشوٹ بھی ہو اور وہ کھل بھی جائے. تو بہت ساری مزے کی چیزیں ہیں، مزے کے کام ہیں جو حلال ہیں. ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کر دیا وہ حلال. اور یہ کون سی چیزیں، ان چیزوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے، کامن قدر مشترک کیا ہے. دیکھو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا یہ خوراکیں کھا سکتے ہو، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے. تو آپ تلاش کرتے ہو نا یہ جو چیزیں مجھے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس میں کامن کیا چیز ہے، اور جن چیزوں پہ مجھ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اس میں قدر مشترک کیا چیز ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ڈاکٹر نے
کہہ دیا کہ نہیں کھاؤ تو اگر ان جیسی اور بھی چیزیں ہوگی وہ بھی آپ چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے جن لذتوں کو جن مزے مزے کی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا لوگوں میں ملیں گے. کامن کیا ہے جاپان گیا نا وہاں کسی چائنیز جن چڑیل دودھ نہیں دیکھا میں نے. وہ کام بھی پاکیزہ ہیں اور وہ خوراکیں بھی پاکیزہ ہیں. صاف ستھری چیزیں ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو اور صاف ستھرے کام ہیں جو تو کر سکتے. اب کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں جو ہے وہ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر گوبر کھانے کی اجازت ہے اسلام میں. کسی حدیث میں گوبر کھانے سے منع کیا ہے. دیکھو میں بیان نہیں کرتا, میں گپ شپ لگا رہا ہوں. ایسے نہ گپ شپ کے موڈ میں بیٹھے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. سب ایک ہی جیسے ان کے ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. بالکل ایسے فری ہو کے بیٹھیں گے نا تو مجھے بولنے کی بات چیت میں بھی آسانی ہے. کوئی بات بتاؤ گوبر اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا حرام ہے. تو کہیں حدیث میں آتا ہے گوبر کھانا حرام ہے؟ نہیں آتا. اس لیے حرام اس لیے ہے سبھی چیزیں ناپاک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں آٹومیٹکلی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اس کے لیے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. گوبر پہ الگ سے حدیث ہو اور دودھ پہ الگ سے حدیث ہو اور کیا مسجد میں آپ کو رپورٹیں پیش کرتا پھروں. تو جن چیزوں کا نام لیتے ہوئے گھنا کھانے کے اسلام نے کہاں سے اجازت دی؟ تو کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں دیکھنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کبھی بھی الاؤڈ کر ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو ہے تو ناپاک لیکن میڈیکل کرے اور یا تو مذہب غلط ہے یہ ناپاک مذہب کی تشریح کیا ہو رہی ہے. وہ کون سی چیزیں جتنے بھی کتے بلی سور یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں ہمارے اوپر؟ حرام. کیوں حرام کی؟ اسلام نے کہا یہ بھی خبیث چیزیں ناپاک چیزیں ہیں انسان کے کھانے کی نہیں ہے. کتا اگر آپ کو چاٹ لیتا ہے برتن میں منہ لگاتے اس برتن کو دھوئے بغیر آپ کھا نہیں سکتے کھانا. اس میں خون اتنا گندا ہے تو جو اس کے گوشت میں پیدا ہوتا ہے وہ گوشت اسلام نے ہونے سے اجازت دے سکتا ہے. اس سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ناپاک چیز ہے جو دیکھنے میں بھی کیا نظر آتی ہے, دیکھنے میں نہیں پتہ چلتا فوری طور پر, لیکن اسلام نے بتا دیا کہ ایسے اگر اندھی لگی ہوئی ہے اور اس طرح کے چوہے کیا کیا دنیا میں کھایا جا رہا ہے, چوہے ہو گئے, گنگٹ ہو گئے, یہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ انسان کے کھانے کی نہیں. دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جس کو ہم روحانی طور پہ ناپاک ہیں, روحانی طور پہ کریں. مثال کے طور پر آپ نے مرغی آپ نے کسی بسم اللہ پر لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھوایا اور ہاتھ سے ذبح کروایا اور ذبح بھی بالکل سنت کے مطابق ایسے مسلمان سے ذبح کروایا جس کے جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک کیا ہے, کیونکہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں پتہ نہیں کون سے مکتب فکر کے نزدیک آپ مسلمان ہیں. ایک مکتبہ کہتا ہے آپ نہیں ہیں, وہ دوسرا کہتا ہے آپ کہتے ہیں یہی ہے, اس کے علاوہ سب فارغ ہیں. تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک آپ مسلم تھے, آپ نے ہاتھ سے ذبح کیا, بسم اللہ اللہ پڑا, زمزم سے اس کو دھویا, ٹھیک ہے, اس کی کھال اتاری اور جتنا بلڈ تھا وہ بھی اچھی طرح ڈیٹول سے آپ نے صاف کیا اور اس کو جناب مدینہ کی کھجوروں کے سائے میں آپ نے پیش کر کے رکھ دیا. لیکن وہ جو مرغی آپ نے خریدی تھی وہ چوری کی, وہ کیا تھی, وہ جمشید کی جیب سے آپ نے بچا کر رہا تھا, اس سے جتنے پیسے ملے اس میں مدینہ کی اتنی کھجوریں اور ایسی چیزیں بول سکتا ہوں گھر کا چور. یہ بھی خبیث ہے, یہ کیا ہے, ناپاک. لیکن یہ ناپاکی روحانیت, روحانی طور یہ ناپاکی پاک ہو سکتا ہے, جو کتا پاک نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ناپاک ہو سکتی ہے کھانے سے پہلے آپ جمشید کو بتا دو تمہاری بیوی بچوں کی طبیعت ہٹانے کے لیے اس سے میں نے مدینہ کی کھجوریں خریدی, زمزم خریدا اور یہ مرغی خریدی اور یہ سارے پیسے تمہارے, یا تو تم معاف کر دو یا میں تمہیں یہ پیسے دینے کے لیے تیار. اگر وہ معاف کر دے یا پیسے لے لے تو یہ حرام چیز فوراً ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. ہمارے فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہے بھگتے حلال, یعنی کھا کے پھر جس کی چوری کی ہے نا اس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ اب تو کھا, وہ بھی کہتا ہے یار کھا ہی لیا ہے تو اب میں کیا بیچارے کو آخرت میں کیا کہتا ہے چل میں نے معاف کیا. تو وہ پہلے پاس ہونے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے حرام کو حلال کرنے کا. سامنے والے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا, وہ کسی کر کے نکالے گا تھوڑی. دیکھو یہ بھی حرام کا ایک, یہ بھی اسلام اس کو بھی کیا کہتا ہے, خبیث, ناپاک, غلیظ, گندا مال کھا رہے ہو. یہ کیا ہے گندا مال, تو غیر مسلم تو کہے گا بھائی انلیگل ہے. ہمارے جب نقصان ہوگا تو اس کے سبب میں نہیں جائیں گے, اوپر ایک لفظ ہے جھگڑے ہو رہے ہیں سبب میں نہیں جائیں گے کہ غلطی کس کی ہے, ہلکا لفظ. مثال سے بات آپ نے کہیں چوری کی, اللہ بچائے, چوری کی آپ نے, اب چوری کے یہ چوری لیگل ہے انلیگل ہے, بولو انلیگل. تو انلیگل ہونے کی بیس پہ آپ کو سزا ملے گی کہ جس کے پیسے آپ نے چرائے ہیں آپ یا تو وہ پیسے واپس کریں یا کسی ملک کا لا ہو سکتا ہے کہ ڈبل پیسے واپس کریں اور ایک آدمی کی جیل ہوگی جو بھی ہوگا, یا وہ اگر معاف کر دے تو معاف کیا. ایسا ہی ہے اسلام کا حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کیا ہے, اس نے پہلے حصے کو پڑھا ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے, چور حکومت کو کہہ رہا ہے آپ نے کاٹنا شروع کر دیا, تو چور کا کیا ہاتھ
سوال یہ پیدا زبردستی ہوتا ہے، قبضہ نہیں جرم کیا جا اس نے یہ سکتا، کیا کہ 10,000 کیونکہ یہ پھر اور یہ ہاتھ موت کاٹا کا جا رہا ہے ملیں گے، 10 یہ غلامی کروڑ، برداشت نہیں بلکہ کریں وہ بھی کم۔ انگریز کیا جب خیال آیا ہے نا کسی افغانستان انلیگل کام پہ 10 کروڑ یا 10 ارب کا آپ کا ذاتی پارٹ جو قدرت نے آپ کو گفٹ کیا ہو، دنیا کا کوئی قانون یہ کہتا ہے کہ انلیگل کام پہ آپ کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالیں، کوئی لا اجازت دے گا اس میں؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن چوری کو انلیگل نہیں کہہ رہا، حرام کہہ رہا ہے کہ چوری کیا ہے، ایک حرام عمل ہے، اور حرام عمل کی سزا میں جو پنشمنٹ ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انلیگل ہلکی چیز ہے، اور اسلام جب کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے تو وہ انلیگل سے بہت اوپر کے لیے بنا ہی نہیں ہے، جنگ سے مراد کوئی اور غیر قوم آ کے اس پہ قوم میں جو برائی کا قتل نہیں کیا جاتا، ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، جرائم کے لیے انلیگل بھی ہے اسلام میں، غیر قانونی۔ مثال کے طور پر لال بتی جل رہی ہے، آپ سگنل توڑ کے چلے گئے، بڑا ہوشیار قسم کا جو ملک کا قانون ہے سزا ملنی چاہیے، بس اس سے زیادہ اسلام بھی نہیں دیتا سزا، جتنا وہ ٹریفک پولیس والا سزا دے گا نا، اسلام اس کو مزید کوئی ایڈ نہیں کرتا کچھ۔ لیکن چوری میں اسلام کیا کہتا ہے، ہاتھ کٹے گا۔ اگر آپ نے زنا کر لیا تو اسلام کیا کہتا ہے، اگر 4 گواہ موجود ہیں، یعنی اس کے ثبوت کے لیے شرائط سخت رکھیے تاکہ لوگ جھوٹا الزام نہ لگائیں ایک دوسرے پر، لیکن اسلام حکومت کو کہتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر میرڈ ہے تو سنسار کیا۔ مجھے بات بتاؤ، ایک شخص بدکاری کرتا ہے، میرڈ آدمی، سب سے زیادہ اس کے اس عمل سے تکلیف اس کی بیوی کو ہوگی، کیا خیال ہے؟ اگر وہ پکڑا گیا، بیوی سے پوچھا جائے گا نا، یہاں گورنمنٹ کہے گی بھئی آپ کے ساتھ اس نے ناانصافی کی، آپ بتائیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ بیگم کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، میرا میاں ہے، چلو یار میں نے معاف کیا، میری بے وفائی کی اس نے، میرے ساتھ اس نے خیانت کی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے کیا کیا، معاف کیا۔ اسلام معاف کر دے گا؟ اسلام کہتے ہیں شادی شدہ مرد ہے اور مضبوط یعنی ثبوت سے